بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جس کا نام ثقیف تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار عربہ بن مسعود ثقفی تھا جو عرب میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، مرح بن عبیدہ۔ عبیدہ کا بیٹا مختار ثقفی تھا جس نے حضرت امام حسین کا انتقام لیا۔ حضرت مرح کی شادی بیوی میمونہ سے ہوئی جن سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام آمنہ رکھا۔ جو بی بی کو دیکھتا انہیں ام لیلہ کہہ کر پکارتا، یعنی خوبصورتی کی ماں۔ حضرت مرح جو حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کریں۔ وہ رشتہ لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین کا نکاح بی بی ام لیلہ سے ربیع الاول 41 ہجری کو ہو گیا۔ حضرت امام حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ سے بار بار دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ 11 شعبان 42 ہجری کو اللہ نے امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام علی اکبر تھا، جو سیرت و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ پھر 2 رجب 47 ہجری کو اللہ نے بی بی ام لیلہ سے امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام فاطمہ صغریٰ رکھا، جو بی بی فاطمہ الزہرا کی شبیہہ تھی۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوئے، ان کا اخلاق و گفتار ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر آگ جلاتے تاکہ مسافر دور سے دیکھ سکے اور کھانے یا پانی کی حاجت ہو تو آ جائیں۔ حضرت علی اکبر بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ان کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ جنگ کے آداب انہیں حضرت عباس علمبردار نے سکھائے تھے۔ جب حضرت امام حسین 60 ہجری کو مدینہ چھوڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ مدینہ میں ہی رہیں گی۔ بی بی صغریٰ علی اکبر سے بہت محبت کرتی تھی۔ جدائی کے وقت وہ مٹی کو پانی میں بھگو کر علی اکبر کے قدموں میں نشان لینے لگتی تاکہ ان کی یاد میں ان نشانات کو چوم سکے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، تو صورت میں میری ماں فاطمہ زہرا جیسی ہے۔ جب ہم کربلا پہنچیں گے تو ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور ہماری عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو شبیہہ بازاروں میں قید ہو کر جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت علی اکبر کی پرورش بی بی زینب نے کی تھی۔ 10ویں محرم کو علی اکبر اذان دیتے اور نماز فجر کے بعد دشمن حملہ کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لو۔ جیسے ہی بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، علی اکبر کو دیکھا، زار و قطار رونے لگے۔ علی اکبر نے پوچھا، ماں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ بی بی گڑگڑائیں اور کہا کہ کہاں رسول کی بیٹی اور کہاں میں ان کی کنیز بھی نہیں ہوں۔ علی اکبر نے کہا، تو پھر اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دو۔ بی بی نے بیٹے کی پیشانی چومی اور کہا، اگر اللہ مجھے 1000 اکبر بھی دیتا تو سب فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بی بی زینب سے آخری سلام کرتے ہیں۔ جب وہ اجازت لینے خیمے میں جاتے ہیں تو خیمے سے بیویوں کی آہاں و فغاں بلند ہو جاتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اب اس مسافر کو نہ روکو، یہ اللہ کی محبت میں جا رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف بڑھے۔ امام حسین پیچھے پیدل چلنے لگے۔ علی اکبر نے دیکھا تو فوراً گھوڑے سے اتر کر بابا کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بابا مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے دعاؤں میں مانگا ہے، لیکن جب آپ میرے پیچھے پیدل چلتے ہیں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ علی اکبر نے دشمن کی فوج میں زبردست حملے کیے۔ یزیدی فوج کانپنے لگی۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے پانی مل جاتا تو پوری فوج کو فنا کر دیتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میری زبان اپنے منہ میں رکھ لے، شاید تسکین ملے۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ عمر بن سعد کے حکم دیا کہ علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے۔
کچھ سپاہی دور سے تیر برساتے ہوئے ایک بدبخت نے ان کے سینے پر برچھی مار کر توڑ دیا۔ علی اکبر زمین پر آ جاتے ہیں۔ امام حسین یہ منظر دیکھ کر زمین پر گر جاتے ہیں، فاصلہ طے کر کے بیٹے تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے دونوں پاؤں میرے گلے میں ڈال دو تاکہ میں تمہیں خیمے تک لے جاؤں۔ لیکن جب سینے سے بازو نہیں ہٹتا، امام حسین نے برچھی دیکھی تو آہ بھر کے کہا کہ اے میرے بیٹے، کیا سینے میں تکلیف ہے؟ برچھی نکالتے ہوئے حضرت امام حسین کہتے ہیں، اے دادا ابراہیم، دیکھ، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ جب برچھی کھینچتے ہیں تو علی اکبر کا جگر بھی ساتھ نکل آتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے میرا اکبر بھی قربان کر دیا۔ علی اکبر کی لاش خیمے تک لے جانے میں بچوں کی مدد لی جاتی ہے۔ بی بی ام لیلہ علی اکبر کے سر کو بوسہ دے کر کہتی ہیں کہ یا اللہ، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما۔ پھر امام حسین بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، خیموں کو جلا دیا جاتا ہے۔ بیویاں قید ہو کر کوفہ اور شام پہنچتی ہیں۔ بی بی ام لیلہ بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب قافلہ شام سے شہر حلب پہنچتا ہے تو ایک رات خواب میں امام حسین اور علی اکبر نظر آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ام لیلہ، سب بیویوں سے الوداع کر لو۔ بی بی ام لیلہ امام سجاد اور تمام بیویوں کو سلام آخر کہتی ہیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام سجاد نے 3 جنازے تنہا دفن کیے، بی بی زینب، بی بی سکینہ اور اپنی ماں بی بی ام لیلہ کا۔ سلام ہو کربلا کی بیویوں پر، سلام ہو علی اکبر پر، اور سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔